وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اللہ مالک کی توفیق سے دو دروس میں معاشرے کو برائی سے پاک رکھنے کے لیے کتاب و سنت میں جو تدبیریں ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے. آج کے درس میں اللہ کریم کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ مزید تدبیروں کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. آج کی معاشرے کو برائی سے پاک رکھنے کی تدبیروں میں سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کو اپنا ٹھکانہ بنائیں. قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں اللہ کریم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہر جاؤ، اپنے گھروں میں ٹک جاؤ. عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے. ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے خطرے کو بڑے واشگاف الفاظ میں امت کے لیے بیان فرمایا. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء عورہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نام ہے پردہ، عورت سراپائے پردہ ہے، اور فرمایا جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو مزین کرتا. اب ایک بات وہ ہے میں کہوں، میڈیا کہے یا کوئی اور کہے، اور ایک بات وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے فرمائے. تو دونوں میں سے سچ تو وہی ہے جو آپ نے فرمایا. اور غور فرمائیے جمعہ مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض ہے. جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں ادا کرنا عاقل مسلمان بالغ پر فرض ہے، لیکن عورت پر نہ جمعہ فرض ہے نہ جماعت کے ساتھ آ کے مسجد میں نماز پڑھنا. کہ عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا گھر ہے. اور یہ جو شیطانی ڈائلاگ چلتا ہے کہ اس طرح آدھی آبادی معطل ہو جائے گی، جھوٹ کا پلندہ. ہماری جو عورتیں اللہ کے فضل و کرم سے گھروں میں رہتی ہیں ان کے اتنے کام ہیں، بیچاری رات کو تھک ہار کے ختم ہوتی. بچوں کا پالنا آدمی کتنی ڈگریاں لے آئے، لیکن جو سلیقہ جو طریقہ اللہ نے عورت کو عطا کر رکھا ہے مرد اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ پاتا. اولاد کی تربیت اتنا بڑا کام ہے، بڑے سے بڑا مرد
وہ کچھ نہیں کر سکتا جو عام مسلمان عورت کر سکتی. اسی بات کے حوالے سے نقطہ نمبر 2، عورت گھر سے نکل سکتی ہے، یہ نہیں کہ نکلنا نہیں، لیکن کتاب و سنت میں اس کے لیے آداب ہیں. آج بات کو سمیٹنے کی غرض سے چاہتا ہوں کہ اختصار سے نکات کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں بات عرض کیے جاؤں تو بات نمبر 2 یہ کہہ رہا ہوں، عورت گھر سے نکل سکتی ہے لیکن اس کے لیے آداب ہے. اور میری محدود سمجھ کے مطابق یہ آداب 7 ہیں، اور ہر ادب کے لیے کتاب و سنت سے یا دونوں میں سے ایک سے دلیل موجود ہے، لیکن اختصار کی غرض سے صرف ادب کا ذکر کروں گا. جو ساتھی دلیل پوچھنا چاہیں وہ بعد میں پوچھیں. نمبر 1، کوئی مسلمان عورت ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلے. اب مصیبت کیا ہے، نیا زیور خریدا ہے، اچھے اللہ تعالیٰ نے کپڑے عطا فرمائے، اب بے چین ہے، مضطرب ہے کہ مرکز میں چکر لگنا چاہیے. نئے کپڑوں کا کیا فائدہ، نئے زیور کا کیا فائدہ اگر پہن کے گھر بیٹھنا ہے. ایسا شیطانی نکلنا اسلام کی اس میں کوئی اجازت نہیں. ضرورت کی بنیاد پر ماں باپ کی زیارت کے لیے، بہن بھائیوں کی زیارت کے لیے، اعزہ و اقارب کی زیارت کے لیے، مسجد میں دین کی بات سننے کے لیے ضروری شرعی یا وہ تعلیم جس کی امت کو ضرورت ہے اس کے لیے، علاج کے لیے، بات کا خلاصہ نقطہ نمبر 1 کا یہ ہے کہ گھر سے نکل سکتی ہے لیکن ضرورت کے. نمبر 2، عورت جب بھی جائے اگر باپ کے گھر میں ہے تو اس کی اجازت سے، اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے. نمبر 3، جب جائے با پردہ ہو کے. اور پردہ کیا ہے؟ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک. اور اس پردہ میں اللہ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور کوئی انتخابی مہم نہیں، کوئی چندہ کی مہم نہیں کہ غلط بات کہوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن ارادہ ہے، رغبت ہے کہ کسی کی سمجھ میں بات آ جائے تو شاید میری نجات کا بھی کچھ بات بن جائے. پردہ کیا ہے؟ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک مسلمان عورت اس کے جسم کا کوئی حصہ غیر محرم نہ دیکھ پائے. چہرے کے بارے میں بعض لوگ سادگی میں یا دھوکے میں مبتلا ہیں. ایک چلتے چلتے بات عرض کرتے جاؤں. جب کسی عورت سے شادی کا ارادہ ہو، اسلام نے اجازت دی ہے اس کو دیکھنے کی، پکی بات ہے. اگر چہرہ پہلے سے ننگا ہے تو اب کیا دیکھنا ہے؟ خاص اس صورت میں جو دیکھنے کی اجازت ہے ایکسیپشنل کیس ہے. اگر پہلے سے ہی سے چہرہ ننگا ہے تو اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ تو باہر نکلنے کے لیے. اور پھر حضرات صحابہ جب انہوں نے یہ حکم سنا اور اپنے گھروں میں جا کے سنایا تو صحابیات کی کیا کیفیت. صحیح بخاری میں ہے کہ مسلمان عورتوں نے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا. انہوں نے چہرے کا مسئلہ سمجھا یا نہ سمجھا، اور ان کا سمجھنا ٹھیک ہے یا میرا یا کسی اور کا سمجھنا ٹھیک ہے. نمبر 4، گھر سے نکلے اس کی خوشبو کسی غیر محرم مرد تک نہ پہنچے. نمبر 5، اس کی آواز بغیر ضرورت کے، ضرورت میں اجازت ہے،
بغیر ضرورت کے مردوں تک نہ پہنچے۔ نمبر 6، جاتے آتے راستے میں اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی غیر محرم سے نہ چھوئے۔ نمبر 7، اگر سفر ہو تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے، اگرچہ وہ سفر حج کا ہی۔ تو نقطہ نمبر 2 یہ ٹھہرا آج کی تدبیر نمبر 2 کہ عورت جب گھر سے نکلے تو شرعی آداب جن کی تعداد میں نے 7 عرض کی ہے، ان آداب کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے۔ آج کے درس کی تدبیر نمبر 3، جب عورت اپنے گھر میں ہو یا کسی جگہ، خوب توجہ کیجئے کہ اس تدبیر کے حوالے سے ہم میں سے بہت سے غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تدبیر نمبر 3 کہ عورت جہاں ہو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ خلوت وہ نہ ہونے پائے۔ خلوت کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین خطرہ قرار دیا۔ امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عربی حدیث نہیں پڑھتا تھا کہ بات مختصر ہو جائے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان ہے وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہا نہ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب مرد اور عورت غیر محرم آپس میں تنہا ہوتے ہیں تو ان کا تیسرا کون ہوتا ہے؟ جب تیسرا شیطان ہے تو خیر کہاں سے آئے؟ اور خلوت ہی کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر داخل نہ ہو، یعنی جو عورتیں گھروں میں تنہا ہیں وہاں نہ جاؤ۔ ایک صحابی نے عرض کی آپ دیور کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ افرائیت الحم، آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور موت ہے۔ اب میں آپ یا کوئی کتنی باتیں بنائے، بات تو وہ درست ہے جو مدینے والے نے فرمائی۔ اب مجھے اجازت دیجیے تھوڑی سی بات کھولوں۔ گھروں میں اللہ نے آسودگی دی، اللہ کا شکر ہے، آسودگی، تونگری، پیسے اللہ کی نعمت۔ اب کیا ہوا؟ گھر میں کک آ گیا، ایک باجی ہے اور ایک باجی کا کک ہے۔ اسلام میں ایسا کرنا حرام ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا۔ خانسامہ آ گیا اور گھر میں باجی ہے، اسلام میں ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے تو وہ کسی کو ملامت نہ کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے مدینے والے کی نافرمانی۔ اسی طرح جوان بیٹی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، کس کے ساتھ؟ ڈرائیور کے ساتھ۔ تیسرا کون ہے ان دونوں کے ساتھ؟ خطرناک بات گھر میں، اور یہ اللہ ہدایت دے ہم کو، ہم نے ان باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، پارٹ آف آور لائف، اور کہتے ہیں جی ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ایسا کہنا، توجہ کیجئے، پوری ذمہ داری سے کہنا، ایسا کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو ممکن ہی نہیں، اور جو حکم دینے والا ایسی بات کا حکم دے جو ناممکن ہو تو اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اگر میرے بچے میرے بارے میں کہیں ابو آپ کیا ہیں، ناممکن چیز کا حکم دیتے ہیں
تو میں کیا چاہوں گا، یا یہ مر جائیں یا میں مر جاؤں. برداشت کرتے ہیں؟ کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر، اس کے رسول پر. یہ باتیں ممکن نہیں. ایک گناہ اور دوسری اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی. اسی طرح یہ خلوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. توجہ فرمائیں. ٹیوٹر آ رہے ہیں جی، منی کو کیمسٹری پڑھانے کے لیے. منی کی عمر 3 سال ہے جو کیمسٹری پڑھ رہی ہے. کیوں بٹی صاحب؟ کیمسٹری پڑھنے والی نام کتنا شیطانی رکھتے ہیں. منی ایسے جیسے 3-4 سال کی چھوٹی سی بچی ہو، اور منی ماشاءاللہ عورت بن چکی. جو کیمسٹری پڑھ رہی ہے وہ بالغہ ہوگی. عورتوں والی ساری باتیں اللہ کے فضل و کرم سے اس میں موجود ہوگی. جی ذرا ڈویژن امپروو ہو جائے. چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن کے امت کی خدمت کرے. امت کی فکر نہ کر، پہلے اپنی بیٹی کی کر. تیری بیٹی کا ٹیوٹر کے ساتھ تنہا ہونا، اس میں بہت کچھ. اور ہم جو اخبارات میں افسوس سے اشارہ کر رہا ہوں جو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے عبرت کا کافی سامان نہیں. یہ ساری باتیں غلط ہیں. اور اسی حوالے سے علاج کے لیے مردوں کا عورتوں کے پاس، عورتوں کا مردوں کے پاس کروانا. اصل بات یہ ہے عورتوں کا علاج عورت، مردوں کا علاج مرد کرے. لیکن اگر مجبوری ہو، ضرورت ہو، اب بیچاری عورت ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے اسپیشلسٹ مرد ہے. اسلام دین فطرت ہے. ضرورتوں مجبوریوں کا اس میں حل موجود ہے. لیکن ایسی حالت میں تنہا ڈاکٹر کے پاس خلوت اختیار نہ کرے. اسی طرح اگر ایسی صورت ہے کوئی مرد اس مرد کا علاج کرنے والا موجود نہیں، مجبوری کی صورت ہے، تو عورت اور مرد دونوں تنہا نہ ہو. دوسروں کو، باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، کسی نہ کسی کو شریک کر لیا جائے تاکہ خلوت ٹوٹ جائے. عمر بن عبدالعزیز اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، میمون بن مہران کو حکم دیتے. توجہ سے سننا. لا تخلون بامرأة وإن قلت أعلمها القرآن. اے میمون سن، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہونا، اگرچہ تو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تو اسے قرآن پڑھا رہا ہوں. قرآن پڑھانے کے لیے بھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا حرام. اور یہ بھی بات مشاہدے میں ہے، اشارہ کرتے جاؤں شاید فائدہ ہو جائے، کہ کتنے گھروں میں نیکی کے ارادے سے قاری حضرات آتے ہیں. اور کون ہے پڑھنے والا؟ بالغہ بیٹی. بچیاں لوگ جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کے 10-11 سال کی بچیاں عام طور پہ بالغہ ہوتی، اور 12-13 تو عام کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے. 10-11 سال کی بچیاں بالغہ ہوتی ہیں. دھوکہ نہ کوئی کھائے. 10 سال کی بچی 5ویں میں ہوتی ہے، پرائمری میں ہوتی ہے، اور بالغہ ہوتی ہے. کہتے ہیں نہیں جی ابھی بالکل بچی ہے چھوٹی سی، اور پھر بال کاٹ کے ادھر ادھر سے بالکل ایسے بناتے ہیں. ہاں بالکل چھوٹی ہے. بنانے سے بعد نہیں، جو قدرت کا نظام ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. قاری صاحب، قاری نہیں قاریوں کے امام بھی آ جائیں، مولوی صاحب نے کوئی بہت بڑا محدث بھی آ جائے، بچی کے ساتھ اس کی خلوت حرام ہے، ناجائز ہے.
اور اس کا خطرہ سنگین ہے. باتیں اور بھی ہیں، وقت ختم ہو چکا، اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو، ہمیں سارے معاشرے کو برائی سے پاک رکھے. اللہ کریم نے جتنی زندگی ہمارے نصیب میں رکھی ہے وہ عافیت والی اور برائی سے پاک رہنے والی ہو. اللہ برائی سے بچائے، اپنے فضل و کرم سے امت میں خیر فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.